اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین المخاطب طه ویاسین سیدنا ومولانا ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید سے گفتگو کا آغاز ہوا کرتا ہے بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے، اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں ہم، اور آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام میں، جس کا ٹائٹل ہے کیجئے سوال. یہ نیا ٹائٹل نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے. 7 سال جب سے ہدایت ٹی وی نے فضاؤں میں اپنے وجود کا اظہار کیا، تب سے آج تک، اور بحمد اللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت و مدد شامل حال رہی تو جب تک ہم زندہ ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جس کا ٹائٹل ہے کیجئے سوال. الحمدللہ اس موضوع اور اس پروگرام کے ذریعے سے بے شمار ان سوالوں کے جواب دیے گئے کہ جن سوالوں سے بہرحال امت مسلمہ میں شیعت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی تھیں، جواب دے دیے گئے، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا، اور آج بہت کم سوال ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جواب دے دیے گئے. پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی، کافی دور سے کالر تھے لیکن کال خود بخود ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ منتظر ہیں ان کے بھی، اور دیگر تمام اپنے سننے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ سوال کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور شبہات کا ازالہ ہوتا ہے. چنانچہ کیجئے سوال کے اس پروگرام سے ہزاروں شبہات کا ازالہ کیا گیا. بہت سارے ایسے سوال تھے کہ جو بہت ٹھیکے تھے لیکن ہم نے جواب دینے میں بردباری کا مظاہرہ کیا. پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. علامہ صاحب رفیق نقوی انڈیا کاشیپور سے بول رہا تھا. ماشاء اللہ، کافی دنوں کے بعد آپ کی آواز سننے کو ملی ہے. صاحب 2 چھوٹے سے سوال ہیں، صرف 1 منٹ لینا چاہوں گا. جی بسم اللہ. ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر جو اکثریت ہے وہ دوسرے عقائد کی ہے، تو اکثر بچوں سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، مثلا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے، یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ تو جو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اس نماز کو بھی پروف کرنے کے لیے وہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے کہیں سے آپ پیش کر لیں، بخاری، ترمذی، صحیح مسلم وغیرہ کہیں سے. مجھے یاد ہے علامہ صاحب آپ ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک امام ہے جن کے نزدیک ہاتھ پر کھول کر نماز پڑھنا صحیح ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں، آپ بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب مجھے انفارمیشن کا آپ کا ارشد ہے. آپ ایک بار پھر سے کہیے گا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کون صاحب ہیں؟ جی میں کویت سے بول رہا ہوں، جعفر عرض کر رہا ہوں. جعفر صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہاں. کویت سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ
جی فرمائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی ممبرشپ کس طرح ہے؟ جو ممبرشپ ہے سالانہ ہے یا منتھلی ہے؟ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا، کویت میں ہم خود وہاں پر موجود تھے، وہاں پر کویت کے مومنین و مومنات سے ہماری ملاقات بھی رہی ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ وہاں خود 7 KD جو ہے وہ ہر مہینے کی ممبرشپ ہے، اور جو محبان مہدی میں شامل ہونا چاہتے ہیں 110 پاؤنڈ جو کہ تقریباً 50 KD بنتی ہے، وہ اگر ماہانہ دینا چاہیں، دونوں صورت میں ہمارے وہاں ایک صاحب ہیں شہباز صاحب، ان کو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آغا ذوالفقار ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہاں ظفر عابدی ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں تو میں آپ سے بعد میں رابطہ کر لوں گا. آپ کا یہاں جو آپ کا نمبر مجھے آپ بتا دیجئے گا. جی 996 36321 36321. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ آپ سے بات کی جائے گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ یہ خوشاب سے بات کر رہے ہیں. خوشاب سے بات کر رہے ہیں، کون میرے بھائی؟ جی اختر بول رہا ہوں. اختر، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی نوکری نہیں لگ رہی ہے، اس لیے آپ سے بات کرنی تھی. آپ آن ایئر ہیں اس وقت، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی نوکری کے بارے میں پوچھا تھا. نوکری نہیں لگ رہی ہے تو ہم سے دعا لے سکتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے آپ کے لیے کھول دے اور آپ کو جلد سے جلد نوکری مل جائے. شکریہ میرے بھائی، جزاک اللہ. دیکھیے اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مدثرہ بات کر رہی ہوں. 4 سوال کرنا چاہوں گی آپ سے. بسم اللہ کیجیے. پہلا سوال یہ کہ سننے میں آیا کہ جو لوگ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کو کسی کو کہنا چاہیے کہ وہ ان کو سہارا دے کے اٹھائے یا بٹھائے. لیکن عام طور پہ مسجد میں بھی جیسے دیکھا جاتا ہے جب جماعت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو بزرگ لوگ خود سے نماز میں اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں یا بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس پوزیشن میں ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کو کسی کو کہنا چاہیے کہ وہ ان کو اٹھائیں بٹھائیں یا پھر اجرت پہ کسی کو رکھیں کہ وہ ان کو نماز اس طرح سے پڑھائے، ان کی مدد کرے اٹھنے بیٹھنے میں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عام طور پر کھانے کی چیزیں کچھ لی جاتی ہیں تو اس کے انگریڈینٹس میں فش لکھا ہوتا ہے یا فش آئل لکھا ہوتا ہے، اور اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی قسم ہے فش کی. تو کیا ایسی چیزوں کا لینا اور استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ خاک شفا یا مور جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کبھی ٹوٹ جاتی ہیں، تو اگر ہم ان کو جو آلریڈی ٹوٹ چکے ہوتے ہیں ان کو مزید توڑ کر اس کو مٹی کی شکل میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں گھر میں، یا سفر پہ اگر ہمیں تیمم کرنا پڑ جائے تو ہم اس پہ تیمم کر سکیں. اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں تو طواف الوداع کرتے ہیں تو اس کا کرنا ضروری ہے، اور طواف الوداع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دوبارہ خانہ کعبہ کی زیارت کو نہیں جا سکتے جانے سے پہلے. شکریہ. بس یہی 4 سوال تھے. شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سوالات بہت ماشاءاللہ 4 سوالات کر ڈالے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عادل بول رہا ہوں سرگودا سے. عادل سرگودا سے، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے اس کا کوئی توڑ وغیرہ ہوتا ہے؟ جادو کا توڑ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جی میرا مطلب تفصیل سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2 دفعہ جو ہے نا اس کی وجہ سے مینٹلی اپسیٹ ہو چکا ہوں، اور خواب میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے کہ جس سے میرے سر پہ نا کوئی پاؤ ہے. اچھا. اس کی
کی وجہ سے ہے نا اس کے بعد میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کی اگر آپ کوئی بتا دیں. ٹھیک ہے ضرور ہم آپ کی خدمت بتائیں گے. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کالرز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. کالز جب تک نہیں آتے ہم چاہتے ہیں کہ جو 7 سالوں میں کیجئے سوال جیسے اس پروگرام سے شبہات کا ازالہ ہوا ان کی طرف ہم تھوڑا سا اشارہ کریں گے، لیکن کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب. بسم اللہ. مرشد صاحب مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ. دعائیں سید آپ کی دعا کر دیا. جزاک اللہ. بسم اللہ. تو سرکار میرا سوال یہ آپ سے ایک ہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے کی ذات پاک فرماتی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جی سرکار نے فرمایا کہ میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ولی تھا جب آدم اور مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو خم غدیر میں بھی من کن تم مولا، یہ کنتا کا لفظ جو ہے اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ ماضی، حال اور مستقبل پہ اس طرح اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جو اعلان غدیر کیا گیا اور یہ کنتا کا لفظ، یہ لفظ قدیمی نہیں ہے، یہ اس وقت تو استعمال نہیں ہوا جس غدیر میں، اس سے پہلے بھی تو یہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر یہ مسلمان سمجھ جائے تو کیا امت اس دل سے نکل سکتی ہے یا نہیں؟ شکریہ. بالکل. جزاک اللہ. بہت عمدہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. بہت عمدہ لفظ ہے یہ، الہی لفظ بھی ہے اور محمدی لفظ بھی ہے اور علوی لفظ بھی ہے اور یہ نورانی لفظ ہے. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے مزید انشاءاللہ. کالرز جیسے جیسے آئیں گے ہم ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. کوئی تکلیف ہو تو اس میں بھی دس سکتے ہیں. ہلو جی ہم سن رہے ہیں. فرمائیے. میرا بیٹا 30 سال خارج یہ تو کوئی دوا شوا لے گی تو کوئی نہیں ٹکر دی. جی ہاں میرا بیٹا چھوٹا حارث محبوب. چلے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کے چھوٹے صاحبزادے کے لیے. شکریہ. انشاءاللہ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. سوال سر. جی کیجئے سوال میں آپ آ گئے ہیں. فرمائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آدم سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. سر سوال ہے ہمارا کہ سر یہ کس سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں سر؟ یہ دور حاضرہ پہ سوال کریں یا ماضی سے کریں؟ کہیں سے بھی آپ کریں. سوال آپ کا فرمائیے. سر یہ رسول پاک کے جنازہ مبارک میں سر کتنے جو بندے شامل تھے سر؟ یہ سوال ہے ہمارا. سر یہ دلیل کے ساتھ سمجھا دیں گے کتنے لوگ تھے؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال ایک ہے سر. جی فرمائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد یوسف. محمد یوسف صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کارگل کشمیر سے بول رہا ہوں. کارگل سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کشمیر. جی جناب میں جنابت غسل کے بعد تیمم سے کام نماز پڑھتا ہوں سر. اچھا. کارگل کشمیر سے. ہاں تو مطلب بعد میں جب میں نماز غسل کرتا ہوں تو اس غسل کے بعد میں وضو کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں مجھے؟ ٹھیک ہے بتائیں گے.
ضرور پروگرام دیکھتے رہیے گا, آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی, جزاک اللہ جزاک اللہ. سلسلہ کالز کا بھی ماشاءاللہ لگاتار ہے, اور ہماری ابھی بات شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ کالز کا یہ سلسلہ رہا, اور دیکھتے ہیں مزید کچھ کالز لے کر کے جواب کی طرف آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدایت ٹی وی کے آغاز سے لے کے اب تک تقریباً 7 سال ہوتے آ رہے ہیں. ان 7 سالوں میں ہم نے اس کیجئے سوال کے پروگرام سے بہت سارے شبہات کا ازالہ کیا. ابتدا میں چونکہ مذہب اہل بیت سے دوری اس قدر تھی, غیر شیعہ بھائی بہنوں کو, کہ وہ بیسک مذہب اہل بیت کی وہ بھی نہیں جانتے تھے. نتیجے میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے ان کو مذہب اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے مذہب اہل بیت علیہ السلام سے متعلق وہ غلط, بے بنیاد اور غیر واقعی باتوں کو اس قدر سناتے آئے کہ صدیوں سے اس کا وجود رہا. یعنی جھوٹ اس قدر بولا گیا کہ اس جھوٹ کا اثر صدیوں تک رہا. اب 1400 سال سے دیکھیے بنو امیہ نے مولا علی پر جس طرح سے سب و شتم کا سلسلہ شروع کروایا. بنو امیہ کے سب سے بڑے سرغنہ معاویہ ابن ابو سفیان نے, اور پھر اس کے بعد اس کے لگاتار رشتہ داروں نے, کہ مولا علی کی شہادت واقع ہو جاتی ہے, اور شام کے لوگوں کو جب خبر ہوتی ہے کہ مسجد کوفہ میں کائنات کا مولا جو ہے وہ مار دیا گیا, تو لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا. یعنی ان کے ذہنوں میں مولا کائنات کی شخصیت کو دین سے, مسجد سے, قرآن سے, ہر اچھی چیز سے جدا کر کے بتایا گیا تھا. نتیجے میں لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ مسجد میں حالت نماز میں مولا علی کی کیسے شہادت ہو سکتی ہے. اور یہ سلسلہ صرف معاویہ کی زندگی تک قائم اور باقی نہیں تھا, بلکہ یہ جاری و ساری رہا. 80 سال تقریباً 2-3 نسلوں تک اس سلسلے کو بڑھایا گیا. گالی دینا, بکواس کرنا, اور مذہب اہل بیت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کرنا. حدیث سازی کا بھی کام ہوا اہل بیت اطہار کے مقابل میں. یعنی جس حدیث کو بھی وہ دیکھتے تھے کہ سب کو یاد ہو گئی ہے, ازبر یاد ہے فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے باب میں, اور اسے وہ مٹا نہیں سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فرمائیے. اعجاز حسین کربلائی صاحب. سلامت رکھے, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ فرمائیے. سلامت رکھے. قبلہ صاحب آج کا میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر ہے 207 سورہ بقرہ ہے, ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. تو اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں, اور بعضاً آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں قبلہ صاحب کہ آدمی میں سے کون سا انسان ہے جو اللہ کی مرضیاں حاصل کرتا ہے جی, اس کی ہمیں وضاحت کر کے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جو اللہ کی مرضی حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد کر رہا ہے کوئی آدمی ہے, تو اس آدمی کا ہمیں تعارف کرائے تاکہ ہمیں اپنی عاقبت کے لیے کلام پاک کی سمجھ آ جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت عمدہ, ہر بار کی طرح
اس بار بھی آپ سوال لے کر آئے ہیں قرآن مجید کا سہارا لے کر. انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سایہ کریمہ کی برکت سے اس عظیم انسان کی بھی معرفت کا کچھ حصہ اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں گے کہ جس سے روشن ہو جائے ہماری زندگی کہ جس عظیم انسان کی فضیلت میں کے باب میں یہ کریمہ نازل ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ شبہات کا ازالہ ہوا کیجئے سوال سے کہ لوگ خود اہل بیت اطہار کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں تہمتوں کا بازار گرم کیے ہوئے تھے. اس کے بعد بنو عباسیہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. نتیجے میں 1400 سال سے ساری امت کے اندر بھی مذہب اہل بیت کو دبایا گیا، غلط توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا اور جھوٹ باندھا گیا. اتنا جھوٹ باندھا گیا کہ جیسے ہی 2008 غدیر کے دن ہدایت ٹی وی معرض وجود میں آیا اور دروازہ سب کے لیے کھول دیا گیا، اسی طرح جس طرح سے آج ہم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جس کو جو سوال پوچھنا ہو پوچھ سکے، تو کیجئے سوال پروگرام کے آغاز سے ہی ایسے سوالات آئے کہ جن سوالات کا جواب دلائل کی روشنی میں ہم دیتے رہے، لوگوں کے ذہنوں سے وہ غلط فہمیاں دور ہوتی رہیں، شبہات دور ہوتے رہے، وہ تہمتیں جو مذہب اہل بیت پر لگی تھیں اس کا ازالہ ہوا. کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال رکھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب، ایک سوال ہے. جناب آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اختر حسین لاہور سے. اختر حسین صاحب لاہور سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں بتا دے. ٹھیک ہے. نمبر دو شادی شدہ عورت متع کر سکتی ہے یا نہیں؟ شادی شدہ عورت متع کر سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جواب اس کا واضح ہے، نہیں کر سکتی ہرگز. اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ کا چونکہ ایک سوال بڑا حساس تھا، آپ نے فوراً جواب دے دیا کہ ہرگز وہ عورت کہ جو شادی شدہ ہے وہ نہ متع کر سکتی ہے نہ نکاح کر سکتی ہے. ہرگز کسی اور مرد کے ساتھ اس کا کوئی بھی شرعی غیر شرعی تعلق نہیں ہو سکتا ہے. جی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، مزید کالز کا بھی سلسلہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ تہمتوں کا ایک بازار تھا، گرم تھا. ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام سے ایک ایک کر کے ان تہمتوں کا بھی ازالہ کیا گیا. لوگ آتے تھے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا قرآن الگ ہے. ہم نے وضاحت کی کہ بھائی آپ آئیں، ہمارے پاس آئیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہ کون سا قرآن ہے کہ جو خود شیعوں کو بھی نہیں پتہ ہے. شیعوں کے نہ گھروں میں ہے، نہ شیعوں کے مسجدوں میں ہے، نہ شیعوں کے امام بارگاہوں میں ہے، نہ کسی طرح کوئی اور ایسا قرآن نظر آتا ہے کہ جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن الگ ہے. اگر ہمارا قرآن الگ ہے تو وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ہونا تو ہمارے پاس تھا. تو ہمارے پاس تو ایسا کوئی قرآن نہیں ہے. وہی قرآن ہے کہ جو بسم اللہ سے لے کے والناس تک 114 سورتوں پر مشتمل 30 جس کے سپارے ہیں. بہرحال ازالہ ہوا اس کا. سنا ہے کہ شیعہ کوئی قاری قرآن نہیں ہو سکتا. ہدایت ٹی وی نے قاری قرآن کو عملاً لا کر دکھایا کہ دیکھو بھائی، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں قراء قرآن مجید کی قاری ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مذہب اہل بیت کے موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد کی بلندر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ محمد یعقوب صاحب فرمائیں. آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صحت سے نوازا ہے اور عقل مندی سے نوازا ہے، تو میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کو سلام کرنا ضروری ہے. تو دوسرا بات یہ ہے کہ سوال تو آپ کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو جواب دینے کا طریقہ ہے نا، یہ بہت کم لوگوں میں ہے. یہ سب حضرت علیہ السلام اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش آپ لوگوں پر کہ آپ کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور لوگوں کے دل
रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि जो लोग भी कलमा पढ़ते हैं और कलमे को समझने की कोशिश करें और जनाब का प्रोग्राम देखते रहे तो अल्लाह ताला उनके दिलों को रोशन कर देगा और उनको अकल आ जाएगी। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आप सुना का शुक्रिया जनाब को के साथ सलाम करता हूँ। रहमतुल्लाह, मौला आपको भी सलामत रखे। खूबसूरत हमेशा गुफ्तगू फरमाते हैं, हौसला देते हैं और ये खाली तारीफ़ ज़बानी नहीं होती, ये दिल से दुआ करते हैं हमारे लिए और दुआओं ही से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिलसिला भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह वलहुल मिन्ना जारी व सारी है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अजीब व गरीब सवालात कि आपका कलमा अलग है। भाई अलग है तो पूछो क्यों है, दलील क्या है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीयुल्लाह क्यों कहते हैं। हम अगर दलील रखते हैं, दलील की बुनियाद पर बात करते हैं तो फिर क्यों नहीं कोई दलीलों को माने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, अलामा सईद का बादशाह बोल रहे हैं सर। जी जी फरमाइए, कौन मेरे भाई बोल रहे हैं? जी मैं गुलाम मुस्तफा पाकिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ, सिकरदो पाकिस्तान से। जनाब फरमाइए। तो शाह साहब बात ये है कि आप जो प्रोग्राम इस वक्त सवाल कीजिए का कर रहे हैं उसमें मैं आपके 10 सेकंड में आपकी इजाजत से लेना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह। पहले तो एक हिदायत चैनल जो है बजाद खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पैगाम का एक इशारा है और ये दुनिया के कोने कोने करिया करिया गली गली तक मेरे तरह के लोग जिनको बिल्कुल एक्सेस नहीं है या उनके पास जिंदगी में वो इतनी अपने रोजगार में माशरे में अगर के कारोबार में मसरूफ होते हैं जिनके पास शाम को बच्चों के पास बैठते हैं तो ये चीज सुनने को मिलती है। तो ये बजाद खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़हूर की एक अलामत है। और हिदायत टीवी ने जिस तरह पैगाम पहुंचा रही है, जिस तरह लोगों के अंदर बेदारी पैदा की है, हिदायत टीवी की हिफाजत अल्लाह ताला और इमाम ज़माना फरमाएगा और हमें भी अपने हैसियत के मुताबिक अपने वसाइल के मुताबिक इसकी हिफाजत भी जरूरी है। बेशक बेशक। और दूसरा ये कि आपने जिस तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने मज़हब अहले बैत को मतलब मसक करके किताबों में लिटरेचर्स में गली मोहल्ले में जिस तरह प्लेन किया, इसमें एक चीज में आपकी गुफ्तगू के अंदर जो है वो शामिल करना चाहता हूँ। हम जब भी हमारे सामने दूसरे मज़ाहिब के लोग बैठते हैं सवाल करते हैं तो हम अपनी समझ के मुताबिक जवाब देते हैं और हदीस कोट करते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मसलन या अली अंत वसीरी व वजीरी फिर दुनिया वल आखिरा। तो एक सामने से कहते हैं कि मियां ये आपके शिया उलमा की बनाई हुई अपनी जाती हदीस है, इसमें इस हदीस की कोई सनद नहीं है। यानी जितने भी उलमाए कराम हमारे मसाजिद में जो खुतबात में खुसूसन शरह मुहर्रम में जितने भी हदीसें कोट करते हैं तो कहते हैं आपके पास वो कोई हदीसें हैं नहीं और आप इसको बार बार रिपीट करके जो है ना सर खाते रहते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये चीज आपकी अपनी खुद सकता है। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जो हदीसें पैगंबर की मौला अली इस्लाम के विलादत के बारे में 12 इमामों के बारे में हमारे कुतुब अरबा से या ज़ख़ीरा इल्म से जो मिलती है उसके बाकायदा हवालाजात सुन्नत की मोतबर किताबों में भी उनका जिक्र है, वो आप अपने चैनल से अगर देते हैं तो आपकी जो मेहनत है उसका पूरी तरह फल मिलेगा। दूसरी एक 2 सेकंड और आपके ले लूंगा, आपके सवाल कह रहे हैं तो एक मुख्तसर सवाल करूंगा, लेकिन ये कि आपकी वसातत से शाह साहब ये जो हमारे खून बहाया जा रहा है, हमारा ये खून जो बहाया जा रहा है ये शिकारपुर में और फिर दूसरा ये जो अभी उसमें हुआ है, तो ऐसे हालात में जो है वो जो मरहूमीन के घर वाले हैं या जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उन तमाम के दुखों में हम साथ हैं और आपके चैनल की वसातत से उन तक ये पैगाम देते हैं। ये मजीदी कुव्वत है या हुकूमती साजिश है या पॉलिटिक्स है, जो कुछ भी है, अगर दुनिया के किसी कोने में मैं तैयार करूंगा, अगर फलक में भी जेर जमीन में भी किसी मुसलमान के खून का एक कतरा गिरेगा, सिर्फ मजहब शिया की बात नहीं है, तो वहां पर हमारा खून उतनी ही तकलीफ महसूस करेगा जितना कल था। और दूसरी बात यह है कि हमारे शिया बरादरान खास तौर पर बेदार हो जाए
اور اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. ہر سٹیپ سے, ہر پلیٹ فارم سے, پوری دنیا سے اس کا جواب دینا چاہیے, سفارتی طریقے سے, پیغام کے طریقے سے, احتجاج کے طریقے سے, اور ضرورت پڑی تو یہ علی کی تلوار کی تھوڑی جھلک بھی دکھانی چاہیے یہ یزیدیوں کو اور یہ کفار اعظم کی فوج کو, اور اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کہاں تک درست ہوں یا غلط ہوں, آپ اپنے علم کی روشنی میں مجھے میری خدمت فرما سکتے ہیں. شاہ صاحب میرا آخری اور مختصر سوال یہ کہ کیا انسان کہیں سفر کرتا ہے اور اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے تو قصر نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے. ایسی حالات میں امام جو ہے ابھی جماعت نماز جو ہے دوسری رکعت میں پہنچ چکا ہے تو اس وقت وہ شامل ہو جائے گا, تو وہ اپنی 2 رکعت کی نماز جو قصر ہے وہ کس طرح ادا فرمائے گا؟ برائے مہربانی آپ اگر ہمیں تھوڑا بہت وہ آگاہ کرے تو. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ ہماری حیات, ہمارا خون بھی آپ لوگوں کو قربان, اولاد رسول پر قربان, اولاد رسول کی خدمت کرنے والوں پر قربان, ہدایت کی ہر چھوٹے سے لے کے بڑے کارکن پر قربان. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع بھی فراہم کرے گا اس قوم کو کہ تم خود کہو گے کہ ہمارے ہیں حسین. بے شک بے شک, جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ آپ کو بھی جزاک خیر دے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ جی آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. اچھا جی جی آپ بات کیجیے گا, فون پر بات کیجیے گا, اس پہ ٹی وی سے نہ سنیے گا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی سب سے کمر بات نقوی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, فرمائیے فرمائیے. کیسے ہیں قبلہ, مزاج اچھا؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ فرمائیے. بات آپ کی زیارت کے لیے. اور دوسرا ایک سوال جو ہے نا جی وہ میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ کے توسل سے اور ہدایت ٹی وی کے توسل سے موسٹلی جو ہے نا ایک غلط فہمی جو ہے نا وہ پیدا کی جاتی ہے. ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں جو مبتدی ہیں, یعنی کہ جن کو مثلا مکتب اہل بیت کے متعلق جو ہے نا معلومات نہیں ہے, تو وہ جو ہے نا ایسے ہے کہ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مکتب اہل بیت سے جو ہے وہ کیا ان کو نفرت دلائی جاتی ہے کہ شیعہ یہ ہیں وہ ہیں, جو ان کا ابد سے ازل تک جیسے چل رہا ہے. تو ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا, مطلب سوال کرنے کا صرف یہ ہے کہ تاکہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو ہے عرض یہ ہے کہ جو غسل ہے, غسل نیت, اس کے اوپر جیسا کہ انسان کا جو ہے نا مثلا جیسے غسل جنابت ہے اس کے لیے پہلے جسم پورے کو پاک کیا جاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے نا ہمیں اتفاق ہوتا ہے اپنے برادران کے جنازے میں جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں, تو جب غسل دیتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ باڈی کو پاک نہیں کیا جاتا ہے, میت کو پہلے اس سے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں, میت کو جو ہے نا پہلے وضو کراتے ہیں پھر غسل جو ہے نا. یہ سوال ہوا ہے, تو میں نے کہا کہ کیونکہ آپ کے توسل سے ہوگا تو وہ جو ہے نا تمام لوگوں میں وہ غلط فہمی دور ہوگی کہ کیا وہ جو ہے نا جو ہم غسل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم باڈی کو جو ہے وہ پاک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ غسل دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ دونوں کا تھوڑا سا پلیز بتا دیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. کالز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. میری ابتدائی جو گفتگو تمہیدی گفتگو تھی وہ بھی نہ ہو سکی, لیکن انشاءاللہ المستعان ہم کوشش کریں گے کہ بات کو جاری کیے بغیر سوالوں کی طرف آئیں, لیکن بریک پر ہمیں جانا بھی ہوگا. جب بریک پر جا رہے ہوں تو پھر انشاءاللہ کچھ جی کالر کو ایک شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں سید صابر حسین منڈی بال. جناب 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 فرمائیے. جناب آپ کی صاحب کو سلام کرتا ہوں. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. صاحب
جی مولا علی کو ان لوگوں نے مسجد میں شہید کیا جی آپ شکارپور دیکھو مسجدے میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا پشاور میں نماز پڑھتے ہوئے خانہ خدا میں انہوں لوگوں نے شہید کیا نمازیوں کو اور راول پنڈی میں لاب کراتے ہوئے انہوں نے حملہ کیا آباد گاؤں میں یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں قرآن پاک ساڑ رہے ہیں بڑی بے ادبی کر رہے ہیں کیا دوسرے ملک بھی ایسا کرتے ہیں جی جی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں ضرور جناب ضرور بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اگلے کال کو بھی شامل کریں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں اس میں کال میں شامل ہونا چاہتی ہوں آپ ہو گئی ہیں فرمائیے اچھا جی مولانا بہت بہت آداب اور میں مجھے پہچان تو دیا ہوگا جی جی بالکل بالکل تاجدار آپا ہیں ہماری فرمائیے جی ہاں جی ہاں تو مجھے اصل میں ایک یہ سوال کرنا تھا جی کہ ہمیں اگر آفینسو کوئی لینا ہوتا ہے تو اس میں تو امام کی قیادت اور امام کی اجازت لازمی ہے جی ہاں لیکن اگر ڈیفنس میں کوئی چیز ہم عمل کر رہے ہیں اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر تو اس میں امام کی اجازت کا سوال نہیں پیدا ہوتا وہ تو امام کی اجازت آلریڈی ہے کہ اپنے ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ کیا جائے تو اس کے متعلق اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو عوام ہیں کہ جن کو بری طریقے سے قتل و غارت کیا جا رہا ہے تو شاید وہ کچھ اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کر سکیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہترین آپ نے موجودہ حالات کے مطابق سوال اٹھایا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے لیکن ناظرین ہم مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور کہیں نہ جائیے گا ہمارا اور آپ کا یہ سفر ابھی جاری و ساری ہے